صحافی اور ادیب ایسے ہیں جن کے مزاح اور قلم کی روانی کا میں عاشق ہوں۔ ان تینوں کا تعلق الگ ملکوں سے تھا، لیکن ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے، اور میری نسل خوش قسمت ہے کہ ان کے عہد میں جیے۔ ایک کا نام ابن انشا ہے، یعنی ہمارے انشا جی، دوسرے کا نام خوشونت سنگھ ہے، اور تیسرے کو دنیا آرٹ بکوالڈ کے نام سے جانتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت کو بکوالڈ کے نام سے شکیل عادل زادہ کے سبرنگ ڈائجسٹ نے متعارف کرایا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کا شگفتہ کالم دنیا بھر کے 550 اخبارات میں بیک وقت چھپتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ڈان ان کا کالم چھاپتا تھا، لیکن میں نے بھی پہلے ان کے کالم کے اردو ترجمے سبرنگ ہی میں پڑھے۔ میں سمجھتا تھا کہ مسلسل اس قدر اچھا لکھنا مشکل ہے، اور بکوالڈ کی تحریریں عام کالموں سے مختصر بھی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے زیادہ نہیں لکھا ہوگا۔ لیکن جب میں نے کھوج کی تو معلوم ہوا کہ وہ باقاعدگی سے کالم لکھتے ہیں، اور ہر سال 2 سال بعد ان کے کالموں کا ایک مجموعہ چھپ رہا ہے۔ میں نے ان کی کوئی 20 کتابیں جمع کی ہوں گی۔ میری خوش قسمتی کہ ان کے دستخط والی ایک کتاب بھی میرے ہاتھ لگی۔ ایک احمقانہ کام میں یہ کرتا رہا کہ بکوالڈ کے جو کالم اردو میں پڑھے انہیں اصل انگریزی میں بھی تلاش کرتا رہا۔ ایسے متعدد کالم ڈھونڈے اور انگریزی میں پڑھ کر لطف اٹھایا۔ یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ مترجم سلیم انور صاحب نے ترجمے کا حق ادا کیا ہے۔ سبرنگ کو بند ہوئے زمانے ہوئے۔ میرے پاس سبرنگ کے بہت سے شمارے ہیں، لیکن نئی صدی کے نئے پڑھنے والے اس شاندار ڈائجسٹ سے ناواقف تھے۔ 90 کی دہائی میں جب میرے خط ڈائجسٹوں میں چھپتے تھے تو حسن رضا گوندل نام کے ایک صاحب بھی خط لکھتے تھے۔ کئی بار ایک ہی ڈائجسٹ میں ہمارے خط آگے پیچھے چھپے، پھر وہ بیرون ملک منتقل ہو گئے، میں بھی چند سال پہلے امریکہ آ گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ حسن رضا گوندل نے سبرنگ کے تمام شمارے جمع اور اسکین کر لیے ہیں، اور اب سبرنگ کہانیوں کے مجموعے چھاپ رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ اب تک 6 مجموعے پیش کر چکے ہیں۔ اس طرح انہوں نے شکیل صاحب کے سبرنگ کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ 7ویں کتاب آرٹ بکوالڈ کے کالموں کی ہے، یعنی سبرنگ میں شائع ہوئے بکوالڈ کے کالم انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ میں اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ایک دن میرے فیس بک فرینڈ یاسر علی نے بتایا کہ وہ امریکہ آ رہے ہیں اور کچھ منگوانا ہو تو ان سے فرمائش کر سکتا ہوں۔ میں نے جھٹ بکوالڈ کی کتاب لانے کو کہا۔ وہ شیخ ہونے کے باوجود سخی داتا ہیں، نہ صرف کتاب لے آئے بلکہ اسے کوریئر سے میرے گھر بھی پہنچایا۔ زندگی بھر ان کا مقروض رہوں گا۔ آرٹ بکوالڈ، شکیل عادل زادہ، سلیم انور، حسن رضا گوندل اور یاسر علی کے شکریہ کے ساتھ میں ایک کالم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کتاب میں یہ بات نہیں لکھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کالم 5 نومبر 1972 کو چھپا تھا۔ اس کا عنوان پیپلز چوائس تھا۔ سلیم انور صاحب نے اس کا عنوان امانت دار رکھا اور اس کے مرکزی کردار کا نام مشکل ہونے کی وجہ سے تبدیل کر دیا۔ خیر، اس سے تحریر پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کالم اس لیے ریلیونٹ ہے کہ ہمارا ملک الیکشن کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ قوت فیصلہ سے محروم رہتے ہیں۔ آرٹ بکوالڈ نے اس حقیقت کو اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ امانت دار۔ انتخاب کا دن تھا۔ اس کی آنکھ صبح 7 بجے کھل گئی۔ وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ ووٹ کسے اور کس طرح دے گا۔ اس کی بیوی نے آ کے پوچھا، الیگزینڈر، تم ناشتے میں کیا کھانا پسند کرو گے؟ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ انڈے کھاؤ گے یا سیریل؟ مجھے انڈے پسند ہیں، الیگزینڈر نے کہا، اور سیریل میں بھی مزہ آتا ہے۔ پین کیک کیسا رہے گا؟ اوہ، پین کیک کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں، الیگزینڈر نے تذبذب سے کہا۔ جلدی کوئی فیصلہ کرو، اس کی بیوی نے کہا۔ سوچ رہا ہوں انڈے، سیریل یا مگر تم ویفلز تو بھول ہی گئیں۔ تمہیں ویفلز چاہیے؟ میرا خیال ہے جانے دو۔ الیگزینڈر کی بیوی کافی کا ایک کپ اور ہارڈ رول لے آئی۔ ناشتے کے بعد وہ اپنی کار میں سوار ہوئے تاکہ ووٹ دینے قریبی پبلک اسکول جا سکیں۔ کس راستے سے چلو گے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ اگر ہم فاکس ہال روڈ سے چلیں تو وہاں ٹریفک بہت ہوگا، اور میک آرتھر بولی وارڈ سے چلیں تو راستے میں سگنل بہت پڑیں گے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ ڈرائیونگ میں کروں؟ دلچسپ سوال ہے، الیگزینڈر نے کہا۔ مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ کار تم چلاؤ، کیونکہ اس طرح یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا پڑے گا کہ پبلک اسکول کس راستے سے جانا ہے، لیکن میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ ڈرائیونگ تم کرو، اس لیے کہ یہ کار میری ہے۔ ویسے تو تم پہلے بھی میری کار ڈرائیو کر چکی ہو، لیکن ہم ووٹ دینے جب بھی گئے ہیں کار میں نے ہی چلائی ہے، تم نے نہیں۔ اوہ خدا کے لیے، الیگزینڈر کی بیوی چلا اٹھی۔ ٹھیک ہے، تم ہی ڈرائیو کرو۔ الیگزینڈر نے کار سٹارٹ کر دی۔ وہ پبلک اسکول پہنچے تو بہت سے ووٹر ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ الیگزینڈر کو کار پارک کرنے کے لیے جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑی کر دو، اس کی بیوی نے ذرا دور کھیل کے میدان کے ساتھ ایک خالی جگہ کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں، وہ جگہ تو مناسب معلوم ہوتی ہے، الیگزینڈر کا لہجہ تائیدی تھا،
لیکن اگر بعد میں کسی اور نے اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے پارک کر دی تو ہمیں دشواری ہوگی۔ تو پھر وہ سامنے لال کار کے پیچھے پارک کر دو، اس کی بیوی نے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ ہاں، وہاں بھی گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن بعد میں یہ افسوس نہ ہو کہ کار کھیل کے میدان کے پاس پارک کیوں نہیں کی۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس بلاک کے گرد چند مرتبہ چکر لگاتے ہیں، ممکن ہے اس دوران ان دونوں خالی جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ بھر جائے، پھر اپنے پاس دوسری والی جگہ کار کھڑی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ آخر الیگزینڈر نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کر دی۔ دونوں میاں بیوی اسکول کی جانب چلے۔ انتخابی عملے کی ایک عورت بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس نے کاغذ کا ایک پرزہ الیگزینڈر کی جانب بڑھا دیا۔ آپ سامنے بنے ہوئے تینوں خالی بوتھوں میں سے کسی میں بھی جا سکتے ہیں۔ الیگزینڈر وہیں کھڑا ہوا تینوں بوتھ گھورتا رہا۔ پلیز جناب، عورت نے اسے مخاطب کیا، آپ کی وجہ سے قطار رک گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بوتھ میں جاؤں، الیگزینڈر بولا۔ سب سے پہلے بوتھ میں چلے جائیے، عورت نے مشورہ دیا۔ دوسرے یا تیسرے بوتھ میں کیوں نہیں؟ الیگزینڈر نے سوال کیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں؟ بہتر ہے، اگر آپ چاہیں تو دوسرے یا تیسرے بوتھ میں چلے جائیں۔ پہلے بوتھ میں کیوں نہ چلا جاؤں؟ الیگزینڈر کے منہ سے نکلا۔ عورت نے ایک پولیس والے کو پکارا، ہیری ذرا یہاں آؤ، ایک ووٹر صاحب کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ پولیس والا الیگزینڈر کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے تم ہی جیسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ تم اپنے دم سمیت فوراً کسی بھی بوتھ میں چلے جاؤ اور لیور کھینچ لو، ورنہ میں تمہاری کھوپڑی چٹکا دوں گا، سمجھے؟ لیور کس طرف کھینچوں؟ الیگزینڈر نے حیرت سے کہا۔ اوپر یا نیچے؟